ناظرین، آج ہم آپ کو جنات کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ایک سٹوری ہے، بہت ہی دلچسپ سٹوری ہے جو کہ جنات کی حقیقت کے بارے میں ہے۔ جو لوگ جنات کی حقیقت پر اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ جنات کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، ان کو جھوٹ تسلیم کرتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے، اور سے سنیے۔ جو لوگ جنات کے وجود پر یقین نہیں رکھتے، در حقیقت وہ جاہل اور کم عقل لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جنات اپنا آپ ضرور دکھاتے ہیں۔ اقرا جبار عروج کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھولوں کے بیج پھینکنے چاہیے، زوال کا سفر پرسکون رہے گا۔ اگر کانٹے بچھا کر جائیں گے، واپسی پر خاردار جھاڑیاں ملیں گی، اور واپسی کا سفر تو ہر صورت طے کرنا ہوگا۔ یہ بہت ہی دلچسپ کہانی ہے، آگے سنیے۔ ہماری زندگی میں بے شمار واقعات رونما ہوتے ہیں جن کو لاکھ کوشش کے باوجود ہم بلا نہیں پاتے۔ ایسا ہی ایک ناقابل فراموش واقعہ آپ قارئین کے لیے بیان کر رہا ہوں، جو امید ہے آپ کو مدتوں یاد رہے گا۔ ایسے واقعات لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی نصیحت پکڑے اور لکھنے کا حق ادا ہو جائے۔ ماموں یونس 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ انہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ باقی بہن بھائی ان پڑھ تھے۔ گاؤں کے لوگ ماموں کو چودھری کہتے تھے۔ علاقے میں بھی ان کا کافی اصل و رسوخ تھا۔ ناظم سے ان کی دوستی تھی۔ نانا کی 40 ایکڑ اراضی تھی، جو نانا کی وفات کے بعد انہوں نے پٹواری اور تحصیلدار سے ساز باز کر کے اپنے نام کروائی۔ جب دوسرے بہن بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ اپنے حصے کی زمین مانگنے لگے۔ ماموں نے زمین دینے سے انکار کر دیا اور کہا، والد صاحب نے مرنے سے پہلے ہی زمین میرے نام کروا دی تھی۔ چاچو گاؤں کے چاند بڑوں کو لے کر اس کے پاس گئے۔ انہوں نے ماموں کو بہت سمجھایا، یہ آپ کے سگے بہن بھائی ہیں، آپ کے والد کی زمین میں آپ سب کا برابر کا حصہ بنتا ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کو ان کے حصے کی زمین دے دو، یہ بھی خوش ہو جائیں گے اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ مگر کوشش کے باوجود ماموں نے مانے اپنی ضد پر قائم رہے۔ یہاں سے مایوس ہو کر انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اپنے اصل و رسوخ کی بنا پر وہ عدالتی جنگ بھی جیت گئے۔ اب وہ 40 ایکڑ زرعی زمین کے تنہا مالک بن گئے۔ ماموں کا ایک ہی بیٹا تھا جو شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ایک منشی رکھا تھا جو ہونے والی آمدنی کا حساب کتاب کرتا تھا۔ زمینوں سے اچھی خاصی آمدنی ہو رہی تھی۔ 40 ایکڑ زمین میں 2 ایکڑ زمین غیر آباد تھی۔ یہاں ایک پرانی قبر تھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس قبر میں اللہ کا نیک بندہ دفن ہے یا کوئی غیر مرئی مخلوق رہتی ہے، جس وجہ سے چودھری یونس کی فصل دوسرے لوگوں سے زیادہ اوسط دیتی ہے۔ زندگی صبر اور شکر کی آزمائش ہے۔ جو اس آزمائش میں کامیاب رہتے ہیں، زندگی بس ان کی ہے۔ جو صبر اور شکر کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ اس جہان میں بھی اور آخرت میں بھی ناکام رہتے ہیں۔ لالچ عقل کو اپنا غلام بنا دیتی ہے۔ ماموں کو بھی زیادہ سے زیادہ کی لالچ رہتی تھی۔ اس نے کئی بار سوچا اس غیر آباد زمین کو بھی آباد کیا جائے تاکہ اسے کاشت کے قابل بنایا جا سکے، اس طرح آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایک دن اس نے اپنے منشی لیاقت کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ منشی نے کہا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، ہم صبح کام شروع کر دیں گے۔ 8-10 دن میں یہ زمین ہموار ہو جائے گی۔ دوسرے دن جب قبر والی زمین کو ہموار کرنے کا کام شروع ہونے لگا تو گاؤں کے بزرگ ماموں کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، اس زمین کو ہموار نہ کریں، یہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ دفن ہے یا کوئی غیر مرئی مخلوق رہتی ہے، اس کو تنگ نہ کرو۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ نے ان کو بے گھر کیا تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ انہوں نے بڑوں کا کہنا مان کر کام روک دیا۔ رات کو ایک نادیدہ قوت ماموں کے پاس آئی، جسے دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ میں کوئی بھی ہوں، آپ کو اس سے کیا غرض؟ آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کی غیر آباد اور بنجر زمین ہمارا مسکن ہے۔ آپ نے جو اسے ہموار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اسے اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کا بہت نقصان ہوگا، آپ کی زمینوں کی آمدنی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلا اور فضا میں تحلیل ہو کر ماموں کی نگاہوں سے دور ہو گیا۔ صبح ماموں نے منشی کو اپنے پاس بلوایا، رات والا واقعہ سنایا اور قبر والی زمین کو ہموار کرنے سے منع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن ماموں کو فالج کا اٹیک ہوا اور وہ بستر کے ہو کر رہ گئے۔ زمینوں کی دیکھ بھال اب ان کے بس کا کام نہیں رہا، لہٰذا ان کا بیٹا حارث
हलीम अधूरी छोड़कर वापस गांव आ गया। अब वो ज़मीनों की निगरानी करता अपने बाप की तरह। हारिस ने भी खैराबाद ज़मीन को हमवार करके इसे काबिल काश्त बनाने का इरादा कर लिया। इस सिलसिले में जब उसने मुंशी से बात की तो उसने कहा पहले बड़े चौधरी से बात कर ले, उन्होंने ये ज़मीन आबाद करने से मना किया था। हारिस ने अपने वालिद साहब से बात की। यहाँ गैर मरई मखलूक रहती है और अपने साथ पेश आने वाला वाक़या भी बयान किया। ये जिन भूत वाली बातें सब झूठी होती हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हमने अपनी ज़मीन आबाद करनी है, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा तो नहीं कर रहे। जो हमारा नुकसान होगा, अगर यहाँ नादीदा कुव्वतें या जिन भूत वगैरह रहते हैं तो वो कहीं दूसरी जगह जाकर आबाद हो जाएंगे। हारिस की बातें सुनकर मामू परेशान हो गए। उन्होंने अपने बेटों को बहुत समझाया मगर वो ना समझा। मुंशी ने भी इसका हौसला बढ़ाया। फिर जैसे ही ट्रैक्टरों ने काम शुरू किया, मगरिब की तरफ से काली घटा उठी। देखते ही देखते इसने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया। हम तरफ गर्दो गुबार और अंधेरा छाने लगा। इस तूफान से सिर्फ मस्जिद महफूज थी। फिर कब्र वाली जगह पर जोरदार धमाका हुआ। काम करने वाले ट्रैक्टर कलाबाजियां खाते खुश्क पत्तों की तरह दूर जा गिरे।